واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدقہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مال بطور صدقہ کے چھپا کر لائے اور دھیمی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا صدقہ ہے اور اللہ کے لیے میرے ذمہ ایک اور صدقہ بھی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا صدقہ بطور اظہار کے ساتھ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا صدقہ ہے اور اللہ کے ہاں میرے لیے اس کا بدلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے کمان کو طعنات لگائی بغیر طعنات کے، یعنی تو نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جانے کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کے صداقات میں وہی فرق ہے جو تمہارے کلمات میں فرق ہے۔ واقعہ کاش میں پرندہ ہوتا۔ موسم خوشگوار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو ایک درخت پر بیٹھا میٹھی میٹھی آواز میں چہچہا لگا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے پرندہ، تو اچھا ہے، خدا کی قسم کاش میں تیری طرح کا ایک پرندہ ہوتا، درختوں پر بیٹھتا، پھل کھاتا، اڑتا پھرتا، نہ کسی حساب کا ڈر ہوتا اور نہ عذاب کا۔ خدا کی قسم کاش میں سرارے ایک درخت ہوتا، اونٹ میرے پاس سے گزرتے اور مجھے اپنے منہ کا نوالا بناتے، مجھے چباتے، کھاتے اور نگل جاتے، پھر مجھے مینگنوں کی صورت میں نکالتے، میں کوئی بشر نہ ہوتا۔ واقعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیر الناس ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں مخاطب کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں بہترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس انداز خطاب پر حیا و شرم اور عاجزی و انکساری سے سر جھکا لیا، پھر فرمایا کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں تھے تو قبول اسلام کی شرط پر غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوروں، عاجزوں اور بوڑھی عورتوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی شرط پر غلامی سے آزادی دلاتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ آئے اور کہنے لگے کہ بیٹے، تم کمزور لوگوں کو آزادی دلاتے ہو، اگر طاقتور اور جری قسم کے مردوں کو آزادی دلاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ تمہارے کام بھی آئیں گے، دشمن سے تمہارا دفاع بھی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، میں تو اللہ سے ہی اس کا صلہ اور انعام لینا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت۔ دن مسلسل گزر رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فراش ہیں، بدن مبارک خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غم کے مارے ان کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں۔ دریں آسنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹی میں مال و تجارت کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھا، لیکن جب مجھ پر امارات کا بار پڑا تو میں نے سوچا کہ بس بقدر کافیت مال لے لوں۔ بیٹی اب اس مال میں سے صرف یہ عبا دودھ کا پیالہ اور یہ غلام بچا ہے، جب میری وفات ہو جائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، روح مبارک جسم سے نکل کر اعلی عالین میں پہنچ گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہو گئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عبایا اور دودھ کا برتن اور غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ یہ چیز دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، یعنی اپنی زندگی اتنی صاف شفاف گزاری۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ خدا کی قسم میری یہ تمنا ہے کہ کاش کہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی دینار یا درہم نہیں چھوڑا، وہ تو اپنا مال بھی بیت المال میں ڈال دیتے تھے۔ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ارتحال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر مرگ پر لیٹے تھے، بدن پر لرزہ طاری تھا، اعضاء خوف و گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے اور لوگ کثرت سے عیادت کرنے آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی طبیعت کو بلا لائیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ میں فرمایا کہ طبیعت تو آ گیا ہے۔ لوگوں نے افسردہ ہو کر پوچھا، پھر اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ انی قال لما اردت، یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ لوگوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی عیادت کے لیے آئیں، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان کنی کے عالم میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رخساروں پر آنسو رواں تھے۔ اس شدت کرب کے عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر بے ساختہ یہ اشعار جاری ہو گئے، تیری عمر کی قسم، جان کنی کے وقت اور سینہ تنگ ہو جانے کے عالم میں کسی انسان کو اس کی مالداری کام نہیں آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر التفات فرمائی اور فرمایا، اے بیٹی ایسا نہ کہو، بلکہ تم یہ کہو، اور سکرات موت کا وقت حق کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میرے ان 2 کپڑوں کو دیکھو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ زندہ آدمی کو نئے کپڑوں کی
ضرورت ہوتی ہے، مردے کی یہ نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت کی کشمکش میں تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبراتے ہوئے عرض کیا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولے گا، لیکن تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی لینا، اور یہ کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ و امان میں آ جاتا ہے، لہذا تم اس کی پناہ کو نہ توڑنا، ورنہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیتی خطاب۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں صف ماتم بچ گیا، اور مدینے کے درو دیوار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کی خبر ملی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، یعنی آج خلافت نبوت کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم سب سے پہلے اسلام لائے، تم سب سے زیادہ مخلص مسلمان تھے، تمہارا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا، تم سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ باعظمت تھے، صحبت اور منقبت میں سب سے افضل تھے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے برتر تھے، سیرت و عادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے رحم دل باپ تھے، جبکہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب پیش قدمی دکھائی اور اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا، پس ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی عزت اور قلعہ کی حیثیت کے حامل تھے، بس اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اور ہم کو تمہارے بعد تمہارے اجر سے محروم اور بے راہ نہ کرے۔ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیتی خطاب فرماتے رہے، سب لوگ خاموش رہے، لیکن جوں ہی خطاب ختم ہوا، سب بے تحاشا روئے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا، یعنی اے ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا